بسم اللہ الرحمن الرحیم لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ لست، آپ نہیں ہیں، علیہم، ان پر، بمسیطر، چوکیدار، داروغہ، کہ کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا، یہ نہیں ہے آپ کے ذمہ۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ ذکر، نصیحت کیجیے، بتائیے، یتلو علیہم آیات، ان کو اللہ کی آیات سے۔ آپ صرف انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی جو تڑپ اللہ نے یہ بعثت کا مطلب ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بعث کا جو تصور ہے نا معنی کا، جب چنگاری بھڑکتی ہے اچانک اوپر اٹھتی ہے آگ میں سے، اسے کہتے وہ معنی اٹھان کا۔ تو آپ سمجھیں کہ تصور کریں بھڑکنے کا، چنگاری بھی بھڑکتی ہے، بندہ بھی بھڑک جاتا ہے۔ بھڑکا ہوا بندہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے کہو نہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ بھڑکا کہتا ہے ہٹ جاؤ پیچھے، میں نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں چھوڑوں گا، ہوتا ہے نا، آج میں نے اس کو مار کے رہنا ہے۔ آپ روکتے رہتے ہیں، نہیں آپ سے بھی لڑتا ہے، آپ کا دوست ہے، لیکن کہتا ہے نہیں آج تیری بات نہیں مانوں۔ کیوں ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کسی نے بڑا بھڑکا کے بھیجا اس کو۔ رسول اللہ کو بھی اللہ نے بھڑکا کے بھیجا ہوا ہے۔ وہ پتھر مارتے ہیں، رسول اللہ نہیں رکتے، کہتے ہیں ہدایت کر کے چھوڑوں گا، بات پہنچا کے چھوڑوں گا، مارو، برا بھلا کہو، کانٹے بچھاؤ، تہمتیں لگاؤ، بھڑکے ہوئے ہدایت کر کے چھوڑیں گے۔ جو مرضی روکنے کی کوشش کرے، کوئی لالچ دے کے کہے، نہیں، بھڑکے ہوئے۔ یہ ہے بعث، بعثت اسے کہتے ہیں۔ والذی بعث، جاہلوں میں اللہ نے، ان پڑھوں میں، بعث، ایک رسول کو اٹھا دیا یعنی اس کو بھڑکا دیا۔ یہ بعثت کا اصل معنی ہے۔ اگرچہ اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے، لیکن رسول اللہ کی تڑپ، قرآن نے کئی جگہوں پہ کیا فرمایا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ یہ لاڈ والا، ڈانٹ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لاڈ والا۔ اور لاڈ سے کیا کہتا ہے کہ مثلا باپ چاہتا ہے بچہ محنت کرے امتحان میں، لیکن بچہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتا ہے تو وہی باپ اسے کہتا ہے نہیں بیٹا میں نے یہ تھوڑی کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے اس طرح، آپ تھوڑی ریسٹ بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تاہا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ، آپ آرام بھی نہ کرو، آپ صبر بھی نہ کرو۔ یہ رسول اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فذکر، تو آپ نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، آپ صرف ان کو نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، دیکھیں کہ جتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا رسول اللہ پر، اتنا ہی ان کو تنگ کرنے والوں کو غصہ بھی آتا ہوگا کہ اس مخلص کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اپنی اس ہٹ درمی اور دنیا پرستی اور اپنے اقتدار اور اپنے مال کے نشے کی وجہ سے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، یعنی آپ کس کو نصیحت کرنے والے ہیں؟ آپ سب کو نصیحت کریں سوائے اس کے من تولی، جو پھر جاتا ہے، وکفر، اور پھر کے کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، کہتا ہے نہیں مانتا میں، تیری بات میں نہیں سنتا۔ تولی جو منہ موڑتا ہے، وکفر، اور کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاب بھی کو سب سے بڑا عذاب، کسی نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی یہ میں جو عرض کرتا نا کہ جتنا اللہ کو ان پہ پیار آ رہا ہے، ان کو روک رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو مشقت مت ڈالیے، اتنا ان کو تنگ کرنے والوں پہ غصہ بھی آتا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ کب دے گا؟ فرمایا ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا۔
الینا بس صرف ہماری طرف ہے، ایابہم ان کا پلٹ کے آنا، ثم اور جب یہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ثم پھر ان یقیناً علینا ہم ہی پر ہے اور کسی پر نہیں، ان علینا حسابہم پھر ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ان کا حساب کرنا وہ بھی ہم نے کرنے سے، لوٹیں گے اللہ ترجع الامور صرف اللہ کی طرف سب امور پلٹائے جائیں گے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اس دن کوئی نفس کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ اور امر اس دن اللہ کے ہاتھ میں۔ سورہ انفطار اذا السماء انفطرت جو بھی چند دن پہلے گزری تھی، ان الینا ایابہم یقیناً انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب، ان سے حساب لینا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔